السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے آب حیات۔ آب حیات کیا ہے؟ آب پانی کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ بچپن میں بھی ہم بڑے بڑے ڈرامے دیکھتے تھے، بڑی بڑی کہانیاں بڑوں سے سنتے تھے کہ بڑے لوگوں نے آب حیات ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ کوئی پہاڑوں میں آب حیات ڈھونڈنے کے لیے گیا، کسی نے سینکڑوں میل سفر کیے لیکن آب حیات نہ مل سکا۔ دوستو، آب حیات تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آب حیات کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو آج جو آب حیات بتانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ آب حیات بارش کے پانی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے بارش کا تذکرہ قرآن مجید میں بارہا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بارش کے پانی کی برکت ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اللہ کے قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آب حیات ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، مفہوم آیت ہے کہ میں بارش کے پانی سے مردار جڑی بوٹیوں کو، درختوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس پانی کے بارے میں موت و حیات کا جو ذکر کیا ہے، اصل میں اللہ نے اس ذکر کو بیان کر کے ہمیں مثال دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی انسانوں کو جب ماریں گے تو زندہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں، اگر 1-2 سال بارش نہ ہو تو ہمارے ریگستان، ہمارے جنگل کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں، بالکل سڑ جاتے ہیں۔ اور پھر جب بارش ہوتی ہے سال بعد یا 6 ماہ بعد، پھر اس بارش کے پانی سے اللہ تبارک و تعالی پھر ان جڑی بوٹیوں کو ہرا کر دیتے ہیں، پھر وہ پودے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ دوست، بارش جب بھی ہو، آپ کے گھروں میں ہو، تو آپ نے بارش کے پانی کو جمع کرنا ہے۔ جمع کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ بڑے بڑے برتن آپ رکھ لیں اور اونچی جگہ پر رکھیں، کوشش کریں۔ بارش کا جب پانی آپ جمع کر لیں تو اس کو باریک کپڑے سے اس پانی کو چھان لیں۔ کم از کم آپ 2 مرتبہ چھانیں کپڑے سے۔ جب اچھی طرح پانی آپ چھان لیں، یاد رکھیے گا بارش کا پانی برتنوں میں جمع کرنا ہے، کیونکہ میدانی علاقے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب میں۔ میدانی علاقے کا جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے زیر زمین والا نہیں لینا۔ پہاڑی علاقوں میں تو بارش کا پانی صاف ستھرا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ چشموں کا پانی پیتا ہے۔ یہ قدرتی چشمے جو ہیں یہ بارش کا پانی ہی ہوتا ہے، یا پھر یہ پہاڑوں کے اوپر جو برف باری ہوتی ہے وہ بھی تو پھر بعد میں برف پگھلتی ہے، پھر وہ پانی چشموں میں آتا ہے۔ اسی طرح بارش بھی ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں، تو وہاں پر تو دھول نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، صاف ستھرے علاقے ہیں۔ شمالی علاقہ جات جیسے پاکستان کے ہو گئے، تو آپ دیکھ لیں وہاں کے لوگ جب وہ پانی پیتے ہیں، قدرتی پانی ہے، تو ان کی فٹنس دیکھ لیں، ان کا کلر دیکھ لیں، ان کے چہرے اور ان کے جوانی، ان کا حسن، اور الحمدللہ ان کی طاقت دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب پانی کو جمع کرنا ہے تو برتنوں میں جمع کرنا ہے، پھر اس جمع شدہ پانی کو چھان لینا ہے تاکہ مٹی اور اس کے علاوہ جو دھول وغیرہ ہو وہ صاف ہو جائے۔ آپ نے بارش کے پانی کو چھان لینے کے بعد شیشے کی بوتلیں یا پلاسٹک کی بوتلوں میں محفوظ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ اس پانی کو پینا ہے۔ اچھا، پانی کو محفوظ کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ آپ نے آدھا کپ یا 1 کپ پینا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے اپنے تجربہ شدہ بات کر رہا ہوں۔ بارش کا پانی آپ جس بیماری کے لیے استعمال کریں، جس مقصد کے لیے آپ استعمال کریں، بس اللہ پر کامل یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ خصوصی طور پر جن دوستوں کو بلڈ کینسر ہو،
ہیپاٹائٹس کسی بھی قسم کا یرکان ہو، دائمی نزلہ و زکام، حافظہ کی کمزوری، نظر کی کمزوری، دماغی کمزوری، پیٹ اور آنتوں کے امراض، شوگر، بلڈ پریشر، جلد بڑھاپا، مردوں اور عورتوں کے پوشیدہ امراض۔ اس لیے یہ جتنی بھی میں نے امراض بیان کر دی ہیں، اس کو پینے سے آپ کی انشاءاللہ العزیز جاتی رہیں گی۔ جن طالب علموں کو سبق یاد نہ ہوتا ہو، پریشان رہتے ہوں، وہ طالب علم بھی اس پانی کو پئیں۔ پھر جب بھی بارش ہو آپ کے علاقوں میں، آپ اپنے اپنے گھروں میں برتن رکھ لیں، اس ترتیب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ تندرست رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔